کیوں جادو کا مریض جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتا؟ علاج کروانے کے باوجود بھی کچھ ٹائم میں اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ جادو کے مریض کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں دماغ پر دباؤ سا محسوس ہوتا ہے؟ دماغ پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے؟ کیوں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے؟ اگر اس مریض کا علاج ہو بھی جائے، گھر کے دوسرے فرد کیوں بیمار ہونے لگ جاتے ہیں؟ یہ وہ معلومات ہیں جو لوگ اکثر آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے آپ لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا، چھپائی جاتی ہیں یہ باتیں۔ بہت سارے ایسے معالج ہیں جو علاج کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ بھائی اگر آپ نے احتیاط سے کام نہ لیا، گھر کے دوسرے فرد اس میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے علاج کے بعد ان چیزوں سے احتیاط نہ کی تو پھر سے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جائے گی۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کروں گا اسی ٹاپک پر کہ جادو کا مریض جو ہے وہ جلدی ٹھیک کیوں نہیں ہو پاتا، کیوں گھر میں ایک خوف، ایک پریشانی، ایک گھبراہٹ والا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جادو کا جو مریض ہوتا ہے، ایک تو وہ جادو جو ہر بندے کو لگتا ہے ہلکا سا بیمار ہو گیا اسے لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، اس جادو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ حقیقت میں جو جادو ہوتا ہے جسے سفلی کہتے ہیں، بلیک میجک کہتے ہیں، اور بہت سارے جادو کی قسمیں، اگر وہ جادو حقیقت میں ہوتا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا سر پر دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ کی بات کر رہا ہوں، تیز ہو جاتی ہے، جسم کا ایک حصے کا جگڑ جانا، معدے کا خراب ہو جانا، پیٹ میں کثرت سے گیس ہو جانا، برے خواب آنا، ایسے خواب آنا جیسے کہ جانور پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہو، آپ کو گرا رہے ہو، آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو، یا اونچائی سے نیچے گرنا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ لیکن جب جادو کا یہ مریض کسی سے علاج کرواتا ہے تو وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو پاتا؟ اگر وہ ٹھیک ہو بھی جائے تو کچھ دنوں میں اس کی طبیعت دوبارہ ویسی کی ویسی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے صرف اور صرف حصار۔ جب آپ علاج کروا لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، 10 دن میں، 15 دن میں میرا علاج ہو چکا، مہینے میں علاج ہو چکا، 6 مہینے میں علاج ہو چکا ہے میرا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن آپ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ مجھے کچھ چیزوں سے احتیاط کرنی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اثرات دب جاتے ہیں، یہ دوبارہ پھر اثر انداز ہوتے ہیں، دوبارہ حملہ ہوتا ہے آپ پر، کیونکہ جب پڑھائی کی جاتی ہے، جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو معاملات دب جاتے ہیں، اور جو علاج کروا رہا ہوتا ہے وہ پورا علاج نہیں کرواتا۔ اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یار میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، ضرورت نہیں ہے، میں نے 2 مہینے علاج کروا لیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور واقعی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ٹھیک اس کی نظر میں ہوتا ہے، وہ اپنی نظر میں خود ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ مہینوں بعد دوبارہ سے طبیعت خراب ہوتی ہے، کچھ دنوں بعد بھی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ معاملات جو دب چکے ہوتے ہیں واپس پھر سے ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جسم کا سوکھ جانا اس میں شامل ہے، سر پر دباؤ ہونا اس کا شامل ہے، گھبراہٹ، بے چینی وغیرہ اس میں شامل ہے، اور اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر آپ علاج کروا رہے اور علاج کمپلیٹ کروائیں، کہیں سے بھی کرواتے، اگر کسی روحانی معالج سے علاج کرواتے ہیں جو بہت اچھا علاج کرتے ہیں تو ان سے علاج کروائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ لوگ کمنٹس کر کے کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی آپ میرا علاج کر دیجئے، تو بھائی میں علاج نہیں کرتا ہوں، میں روحانی معالج نہیں ہوں، آپ لوگوں کو پہلے یہ بتا دوں۔ اچھا، اب بات یہ آ جاتی ہے کہ لوگ جو علاج کروا رہے ہیں وہ کمپلیٹ کروا لیں اپنا علاج۔ کمپلیٹ علاج کروانے کے بعد اپنے حصار کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ناپاکی سے دور رہنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو حصار میں رکھنے کے لیے باوضو رہنا پڑتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، یہ سمجھ لیجئے یہ بہت ضروری ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات،
سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لینا، آیت الکرسی پڑھ لینا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لینا، اور 3 قل آخر کے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، جسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یہ 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا۔ نماز کی پابندی کرنا، قرآن مجید روزانہ پڑھنا، صبح شام کے مسنون اذکار کرنا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، جیسے کہ کل میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ آپ لوگ لازمی دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس پر میں نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں پھر ایک اور ویڈیو آنے والی ہے اس کی۔ سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ عبداللہ بھائی کہ اتنے سارے معاملات، اتنے ساری ہم اتنا تو نہیں پڑھ سکتے۔ او بھائی آپ کو لگ رہا ہے یہ نماز فرض ہے آپ پر، نماز تو پڑھنی ہے کچھ بھی ہو جائے۔ قرآن مجید آپ 1 رکوع پڑھ لیں لیکن پڑھنا ہے۔ صبح شام کے مسنون اذکار صبح میں بھی پڑھنے اور شام میں مغرب کے بعد بھی پڑھنے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں اس میں 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو۔ 5 منٹ بھی شاید زیادہ بول رہا ہوں میں، 5 منٹ بھی ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ سلو پڑھتے ہیں، بہت آرام سے پڑھتے ہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے رات کو بستر پر بیٹھ کر، یعنی اپنے بیڈ پر بیٹھ کر، سونے کی جگہ پر بیٹھ کر، جو میں نے آپ کو بتایا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور 3 قل جسے معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ حصار میں رہتا ہے۔ صبح شام کی مسنون دعائیں جب پڑھتا ہے حصار میں رہتا ہے، باوضو ہر وقت رہتا ہے تو حصار میں رہتا ہے۔ جب آپ کا وضو ٹوٹے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ بالکل صحیح طریقہ بتا رہا ہوں، یہ باتیں کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے، یہ سمجھاتا نہیں، اس لیے دوبارہ حملے ہو جاتے ہیں، دوبارہ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کی وجوہات یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ روزانہ صدقہ دینا، دینی ماحول میں بیٹھنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں روزانہ ہی آپ دینی ماحول میں، آپ اگر ہفتہ وار جو جیسے کہ بیانات ہوتے ہیں، درس و تدریس ہوتی ہے، ایسی کلاسز ہوتی ہیں، وہاں جا کر آپ بیٹھیں، وہاں کچھ سیکھیں، یعنی کہ اپنے روحانی حصار کو بالکل پکا رکھنا۔ آپ نے اس حصار سے باہر نہیں آنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ علاج کروا لیا، اب ٹھیک ہوگا، آپ نیٹ فلکس کی موویز لگا کے بیٹھ جائیں، وہاں سیریز دیکھنا شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کوئی برے کام کر رہے ہو، گناہ والے کام کر رہے ہو۔ تو یہ یاد رکھیے گا، 100% بتا رہا ہوں، لوگ خود کمنٹس کر کے بتانا شروع کر دیں گے کہ عبداللہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے، دوبارہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے علاج کے کچھ ٹائم بعد۔ اور جو لوگ علاج کروا رہے ہیں، اب ان کے لیے بھی بتا دوں میں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ عقیدہ مضبوط کرو کہ میرا اللہ ہی مجھے شفا دے سکتا ہے اور کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ جادو ان لوگوں پر زیادہ اثر کرتا ہے جو کمزور اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، کمزور اعصاب کے جو لوگ مالک ہوتے ہیں ان پر جادو اثر کر جاتا ہے، جن کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، جو ہر بات پر وہم کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، سوچتے زیادہ ہیں، ان پر یہ چیز حملہ کر جاتی ہے اور بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر دیکھو آپ دیکھنا جادو کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گھر کے دوسرے فرد پر کیسے وہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں پر ہو جاتا ہے جو کمزور ارادی کے مالک ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا قوت ارادی جن کی کمزور ہوتی ہے، گھر کے دوسرے فرد، آپ کا علاج چل رہا ہے، آپ ٹھیک ہونا شروع، گھر کا دوسرا کوئی فرد بیمار، یہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور قوت ارادی کا مالک۔ ہاں اگر وہ دین پر چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو وہ حصار میں ہے، مسنون دعاؤں کا ذکر کر رہا ہے حصار میں، پھر حملہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر گھر کا ماحول ایسا ہے تو پھر یقین مانیے ایک کا علاج چلتا ہے اور دوسرا بیمار ہو رہا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوگا یہ بیمار ہو جائے گا، اور جب یہ ٹھیک ہوگا تو یہ خود صاحب بیمار ہو جائیں گے۔ اس طرح سے معاملات چلتے ہیں، تو ان معاملات سے آپ نے نکلنا ہے، اور بالکل صحیح طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جب بھی علاج کروائے آپ تو اس سے ضرور معلوم کیجیے کہ بھائی مجھے حصار کے لیے بھی چیزیں بتاؤ۔ حصار کے لیے میں نے آپ کو سب چیزیں بتا دی ہیں یہ ویسے، لیکن آپ بھی معلوم کر لیجئے گا، نماز، قرآن پاک، ذکر و اذکار یہ بہت ضروری ہے، مسنون دعائیں بہت ضروری ہے آپ کی زندگی، لیکن رات کو سونے کے لیے جو اذکار ہیں، سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کو کچھ ہی ٹائم میں، جب آپ علاج کرواتے ہیں اس کے کچھ ٹائم بعد ہی آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ چیز
دوبارہ نہیں آ سکے گی اگر آپ اپنا حصار مضبوط رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماری سے شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔